خود کلامی، خود ہی بات. شیطان کے نفس نے پہلے اس میں غرور پیدا کیا کہ تجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، اسے غرور پیدا ہوا، نفس نے بہکایا. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے قرآن میں شیطان سے کہا تیرے نفس نے تجھے بہکایا. کس بات پہ اللہ نے کہا؟ شیطان نے کہا تو نے مجھے گمراہ کیا، الزام اللہ پہ رکھنا چاہ رہا تھا، اللہ نے کہا تیرے نفس نے دھوکہ دیا. شیطان نے جو کہا امت نے ڈال دیا. امت نے کہا شیطان کو اللہ نے بنایا، شر بھی اسی کی طرف سے ہے اور خیر بھی اس کی طرف سے، بنانے والا وہ ہے. اب نفس کا فلسفہ امت نہیں سمجھی. جہاں سمجھنے کا موقع ہوتا تھا وہاں دماغ ان کا آؤٹ ہو جاتا تھا. جب آیت آئی ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین، اپنے نفسوں کو لاؤ. پیغمبر سے پوچھ تو لیتے نفس کسے کہتے؟ ارے ذرا غور کیجئے، امت ایک طرف بات ہو رہی تھی، امت سے بات نہیں ہو رہی. بات دو ہی سے ہو رہی تھی، یا عیسائیوں سے یا رسول سے. دونوں سے اللہ نے کہا اے عیسائیوں تم اپنے نفسوں کو لاؤ، محمد تم اپنے نفسوں کو لاؤ. تو ذرا دیکھیے تو عیسائیوں کو چاہیے تھا محمد سے پوچھتے تمہارے اللہ نے آیت میں یہ جو کہا ہے کہ نفسوں کو لاؤ، ہم نہیں جانتے نفس کون ہے، ہم کس کو لائیں، نفسوں میں کون آئے گا. عیسائی بھی جانتے تھے نفسوں کون ہے، اس لیے نہیں پوچھا. اور امت کو دیکھیے پتا نہیں تھا، پوچھا بھی نہیں. بھائی علم کی منزلیں ہیں، سمجھ لیجئے علم کی منزلیں ہیں. عیسائی سمجھ گئے کہ نفس کے معنی ہے اپنا جیسا جو دوسرا ہو اس کو لاؤ. مطلب یہ کہ تم نے اپنا جیسا کوئی بنایا ہے، جو تم میں صفات ہیں ویسی صفات تمہارے بیٹے یا بھائی یا داماد میں ہیں. یعنی تم نے کوئی شاگرد تیار کیا جو بالکل تمہارا جیسا ہو، اسے کہتے ہیں نفس. عیسائیوں کو معلوم تھا کہ اپنا جیسا ایک اور لے کے آنا ہے، وہ ہوگا نفس. اور انہیں پتا تھا نبی کے پاس نفس ہے، انہیں معلوم تھا نبی نے علی کو اپنا جیسا بنایا. اب تو بھیا جب سب سے مشہور آیت آ گئی تب تو پوچھ لیتے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا. تو یہ تو پوچھتے جسم نہیں چکھے گا، روح نہیں چکھے گی، یہ نفس صاحب کون ہے جو چکھیں گے؟ اور یہ کاہے کے لیے چکھیں گے؟ یعنی روح کو کھانے کو نہ ملے، جسم کو کھانے کو نہ ملے اور سارا ہضم کر جائیں نفس صاحب. یہ تو پوچھے یہ نفس صاحب ہے کون جو کھاتے پیتے ہیں، باقاعدہ نیاز کی طرح چکھتے ہیں، ذائقوں کا پتہ ہے. اور یہ سب کو مرنا ہے اور پھر نہ پوچھا. فلاں صاحب مر گئے اور ان کی مٹی ہے اور ان کا جنازہ ہے اور یہ اور ان کی روح پرواز کر گئی. اللہ تو کہہ رہا ہے نفس نے چکھا، موت واقع ہو گئی. نہ جسم کی بات کر رہا ہے نہ روح کی. تو پتہ چلا امت کے سمجھ میں نفس آیا ہی نہیں. اگر آ جاتا تو علی کے علاوہ 3-4 نفس نبی اور بن جاتے. معنی نہیں معلوم تھے تو لقب دیتے کیسے؟ تو اب نفس کو سمجھ لیجئے علمی منزل ہے. پوری تقریر فلسفے پہ جا رہی ہے. آسان کر رہا ہوں، حلوہ کر رہا ہوں. حلوہ بڑا نرم ہوتا ہے، یعنی بغیر دانت والا بھی لیا اور کھا گیا، چبانا نہیں ہے، دانتوں کو زحمت نہیں ہے. بھائی یوں حلوہ لیا، مزہ کا مزہ آیا اور بغیر منہ چلائے وہ رخصت بھی ہوئے دہن سے اور یہاں تک مزہ چھوڑتے چلے گئے. اسے کہتے ہیں حلوہ. علم کو حلوہ بنا دینا. فلسفہ چل رہا ہے، میں حلوے کے مشکل علم، نفس دہائی فلسفہ اور یونان کے فلسفے کا حوالہ دے دیا. اللہ نے کہا میں نے نہیں بہکایا، تیرے نفس نے تجھے بہکایا.
اب وہ بولا تو جہالت، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیوں کرتا؟ مٹی جو ہے وہ کمتر ہے، اس کو مٹی سے بنایا، آگ افضل ہے، مجھے آگ سے بنایا، دلیل قائم کر دی۔ جب دلیل قائم ہو جاتی ہے لوگ اس کے حصار میں آ جاتے، اس کے حصار میں آ جاتے۔ پتہ چلا شک دل میں پل رہا تھا، اگر یہ اعلان کرتا اے فرشتو تمہارا استاد منافق اعظم ہے، تو فرشتے کہتے تو نے ہی تو استاد بنا کے مقرر کیا تھا۔ اس لیے اللہ نے وقت کا انتظار کیا کہ مجرم خود اقرار کرے، اور اس دن کا انتظار کیا جب آدم کا پتلا بنا دیا۔ اب اس کو ہوا حسد، اب حاسد جو ہے وہ جلبلاتا ہے اور موقع پہ بولے گا۔ اب اللہ نے آدم بنا دیا اور اللہ نے کہا سجدہ کرو، سب سجدے میں گر گئے۔ فرما بردار فرشتے تھے اللہ کے، یہ اکڑا رہا، جب یہ اکڑا رہا تو جھگڑا شروع ہو گیا۔ ملائے اعلیٰ میں اللہ کہتا ہے اے پیغمبر ملائے اعلیٰ میں کیا جھگڑا تھا؟ وہ جھگڑا یہ تھا کیوں نہیں جھکا، کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اب فرشتے تو سجدے میں، ان کے سمجھ میں نہیں آئی ہو کیا رہا ہے، پہلی بار تو جھگڑا دیکھا تھا، وہ بھی معبود کے سامنے جھگڑا، ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کائنات کے مالک کے سامنے کوئی بد زبانی کرے گا، زبان لڑائے گا، ان کے تصور میں نہیں تھا۔ وہ تو معصوم فرشتے تھے، اے سب نے سر اٹھا اٹھا کے ہمت کر کے دیکھنا چاہ ہو کیا رہا ہے۔ اور اب جو منظر دیکھا، شیطان کو دیکھا، دانت بڑے بڑے، یہ ہے میرا استاد، کان لٹکے ہوئے، آنکھ دو غائب ایک بیچ میں، ارے یہ اس کو کیا، ارے جو منظر کری دیکھا جلدی سے اب گھبرا گئے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے نہ سر اٹھانا ہے، جلدی سے سجدے میں گئے۔ اللہ نے کہا تھا ایک سجدہ کرو، انہوں نے ایک سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا جھگڑا دیکھنے کے لیے۔ منزل تھی کہ شک میں پڑ جاتے، شک سے بچنے کے لیے جلدی سے پھر سجدے میں گئے۔ اب جو دوسرا سجدہ ہوا یہ اللہ نے نہیں کہا تھا، یہ سجدہ امان ہے شر اور شک سے بچنے کے لیے۔ دوسرا سجدہ، پہلا سجدہ اللہ کا، دوسرا سجدہ شک سے بچنے کے لیے۔ اس لیے اللہ نے کہا آج سے نماز میں ہر رکعت میں 2 سجدے ہوں گے، پہلا میرا، پہلا میرا، اور دوسرا استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے۔ کہے کی معافی، اللہ معاف کر دے، خیال آ گیا، وہ سر نہیں رکھ رہا تھا سجدے میں، دیکھ میں نے دوسرا بھی رکھ دیا، اب پہلے کا شکرانہ دوسرا۔ یہ ہے نماز کا فلسفہ، ادھر نماز بن رہی ہے، ادھر منافق کا راز کھل رہا ہے۔ اب اگر کوئی 40 سال سے اچھا بس میں بیٹھا ہو اور آپ کو یقین ہو کہ ہمارے علوم کو جانتا ہے، ہمارے جملوں کو جانتا ہے، باتوں کو جانتا ہے، اور وہی اچانک کھڑے ہو کے کسی بحث میں آپ سے بدتمیزی کرے، نہیں آپ یہ بات غلط کہہ رہے ہو، یہ رو، دنیا کو حیرت ہو، خود آپ کو حیرت ہوگی اس کو ہوا کیا؟ تو اب اگر 40 سال سے وہ آپ کے پاس ہے اور 40 سال میں ایک غلطی نہیں کی اور آج کر رہا ہے غلطی، تو کیا آپ کہیں گے بیٹا بیٹھو اب ہم تمہیں اس کا فلسفہ سمجھاتے ہیں؟ ایسا دنیا کا کوئی استاد نہیں کرتا۔ ایک استاد انٹر پڑھایا، بی اے پڑھایا، ایم اے پڑھایا، فرسٹ ڈویژن پاس، خوب محنت سے پڑھا، بڑی محنت سے پڑھا، اور اس کے بعد ان کا ہم تو بہت بڑے عالم ہو گئے، کسی نے چڑھایا کہا اب تو تم بہت بڑے عالم ہو گئے ہو، ماشاءاللہ جوان ہو، تمہارے استاد کے کئی بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کا رشتہ دے دو، عالم ہو گئے، انہی کے پڑھائے ہو شاگرد، شادی کر لیں گے۔
ان کا مانیں گے نہیں، ہم رشتہ دیں گے وہ مانیں گے نہیں. دو ایک تھے، ان کا ایسا کرو استخارہ کرا لو، پرچے پہ اپنا نام لکھو، لڑکی کا نام لکھو، لڑکی کے باپ کا نام لکھو، اپنے ابا کا نام، مولوی صاحب سے استخارہ کرا لو. انہوں نے استخارہ کرا لیا، استخارہ آ گیا. پرچہ لے کے گئے اور استاد کے پاس دو زانو بیٹھے. کہ سرکار یہ ایک پرچہ ہے میں لایا ہوں، استخارہ تو آ گیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ عظمت بڑھانے کے لیے ایک استخارہ آپ بھی دیکھ دیجئے. یہ پرچہ رکھا ہے، اس پہ استخارہ دیکھ دیجئے. استاد نے استخارہ دیکھا، آ گیا. اب پرچہ تو الٹا رکھا تھا، استاد کا استخارہ آ گیا. اب شاگرد نے کہا ذرا پرچہ پڑھ بھی لیجئے. استاد نے پڑھا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ان کے تھے ایک نوکر، محمد نام تھا لیکن وہ پکارے جاتے تھے ممدو. ان کی ایک ہی ڈیوٹی تھی، کوئی کام نہیں تھا. نوکر تھے 50 لیکن ان کی ڈیوٹی یہ تھی. مہمان آیا، یہاں بیٹھے عالم صاحب، سب بیٹھے محفل والے. اب جو لوگ یوں آئے تو انہوں نے اتارے گیٹ پہ جوتے اور چپل، تو اس کا رخ ہے جوتے چپل کا ادھر. اب جب ادھر سے جائیں گے تو پیر سے یوں یوں کر کے سیدھا کرنا پڑے گا. ان کا کام یہ تھا کہ جب سب بیٹھ گئے سارے جوتوں کا رخ ادھر کر دیا تاکہ جیسے جیسے لوگ اٹھتے جائیں انہیں سیدھے جوتے ملیں. ابھی میرے ساتھ اکثر میرے دوست احباب کر دیتے ہیں ایسا کہ چپل اٹھا کے رکھ دی، اب جب میرے سامنے رکھیں گے تو اس کا رخ کدھر ہوگا، ادھر یا ادھر. یہ ایک پرانی تہذیب تھی، اس کو کہتے تھے جوتے لگانا. محاورہ کئی جگہ استعمال ہوتا ہے. وہ ایسے موڑ کے انہوں نے رکھ دیے، سب کے جوتے لائن سے لگا دیے. جوتے لگانا. انہوں نے پرچی پڑھی اور شاگرد کی شکل دیکھی اور پھر منہ پھیر لیا اور آواز دی ممدو یہ فلانے صاحب کے جوتے لگاؤ. یار اتنی دیر سمجھایا اور وہیں کے وہیں رہے. محاورہ دو جگہ استعمال ہوتا ہے. ان کے جوتے لگاؤ مطلب کام وہ کیا ہے کہ جوتے پہنو اور جاؤ اور جوتے لگاؤ، اور وہ بھی حقیر نوکر سے کہا جوتے لگاؤ. نہیں کچھ نہیں سمجھے. علم اس منزل پہ پہنچا کہ نفس نے بہکایا، راستہ وہ تلاش کیا جو جائز نہیں تھا. یعنی نفس ہمیشہ یہ بتاتا ہے غلط راستے پہ چلو، یہی صحیح ہے. شیطان سے نفس نے کہا اس وقت یہی بہتر ہے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، دلیل قائم کر اللہ پر کہ مٹی تو نے بنائی، آگ بھی تو نے بنائی، آگ افضل ہے اور مٹی جو ہے مفضول ہے. نفس دھوکہ کھا گیا، اسی کو کہتے ہیں نفس دھوکہ کھا جانا. نفس نے کیا سوچا؟ نفس نے سوچا دلیل نکل آئے گی، اس لیے کہ مٹی حقیر ہے، پیروں کے نیچے ہوتی ہے، آگ جو ہے اوپر جاتی ہے تو آگ بلندیوں کی طرف بڑھتی ہے، مٹی نیچے کی طرف. ایک آپ نے مٹی کا برتن پھینکا تسلا، مٹی یوں پھسل کے نہیں سمجھ رہے. مٹی ہمیشہ مٹی کی طرف جائے گی، مٹی نیچے کی طرف جائے گی. اور آگ جلائیے جتنی تیز جائے گی ریجنٹ پلازا کی بڑھتی جائے گی. اب بجھانے والے نہ ہو تو اور تیز بڑھتی جائے گی. اور ابھی کئی ملکوں میں آگ کا شورا ہے، کئی ملکوں میں لگی اور لگتی چلی گئی. یہ چوتھا ملک ہے پاکستان جہاں لگی، اور اس سے پہلے تو ابھی پنجاب میں وغیرہ وغیرہ میں لگ چکی. اوپر جاتی ہے، شعلے اوپر جاتے ہیں. دلیل قائم کی آگ عظیم ہے، اوپر جاتی ہے، مٹی حقیر ہے، نیچے جاتی ہے. اب اللہ سمجھاتا
اس لیے کہ دلیل میں وہ یہی کہتا کہ آگ تو افضل ہے، اوپر جاتی ہے بلندیوں کی طرف، مٹی تو حقیر ہے، نیچے کی طرف جاتی ہے۔ لیکن ماہیت نہیں جانتا تھا، عالم ہو کر جاہل رہا، اس لیے کہ منافق تھا، نفس نے دیا دھوکہ۔ اس لیے کہ مٹی آگ سے 50 فضیلتیں بلند رکھتی ہے، اس میں ایک کے نیچے جاتی ہے تاکہ بتائے کہ میں منکسر المزاج ہوں، میں حقیر ہوں۔ اپنے رب کے سامنے آگ غرور میں اوپر بڑھتی ہے، آگ میں غرور ہے اس لیے اوپر جاتی ہے، زمانے کو جلاتی جاتی ہے، مٹی کسی کو برباد کرتی نہیں جاتی۔ اب فضیلتیں پڑھی۔ مٹی کیا ہے؟ امانت دار ہے۔ آگ کیا ہے؟ خائن ہے۔ خائن ہڑپ کر جانا، کھا جانا کسی کا مال، خیانت کرنا۔ اور امانت جو دیا، امانت ویسی واپس جائے۔ تو اللہ یہ سمجھاتا کہ تمہیں پتا ہے، ایک مٹھی گیہوں لو، ایک مٹھی جو لو، وہی مٹھی مٹی میں ڈالو، دانے تھے 100، درخت نکلے 2000، ایک دانے پہ 10 پودے بڑھ گئے، جتنا دانا لیا تھا 1 پاؤ گیہوں دیا 2 کیلو گیہوں۔ ایسی امانت دار کہ بڑھا کے دیتی ہے، اور آگ میں ایک مٹھی گیہوں پھینکا، پتہ ہی نہ چلا، آگ نے جلا کے راکھ کر دیا۔ خائن ہے، اناج میں خیانت کرتی ہے۔ مٹی انسان کو اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے، آگ جلا کے خاک کر دیتی ہے۔ 50 فضیلتیں اوپر ہیں مٹی کی آگ سے۔ اب یہ سبق اللہ اب پڑھاتا نہیں، سمجھے؟ ایم اے کر لیا، بی اے کر لیا، فارغ ہو گئے، تہذیب مجلسی نہ سیکھی، جس عالم سے سیکھا تھا وہیں بدتمیزی کر بیٹھے، نفس نے تباہ کیا، نکالے گئے۔ اب یہ ہوتا ہے طریقہ کار کہ جب برسوں پڑھے شاگرد اور پھر وہیں ابو جہل رہے تو دوبارہ سبق شروع نہیں ہوتا، بلکہ استاد کہتا ہے نکل جا۔ جب شیطان نے بدتمیزی، اللہ نے کہا اخرج، نکل جا۔